اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے موت سب سے بڑا واعظ۔ جس کو یہ موت یاد ہو، جس کو آخرت یاد ہو، جس کو مرنا یاد ہو، جس کو یہ جہان چھوڑنے کا یقین ہو، وہ کبھی بھی اللہ عز و جل کی شریعت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ غفلت ہمیشہ آتی ہی تب ہے جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، یہ مزے کی زندگی ہے، کون مرے گا کون اٹھے گا، یہ پرانی باتیں ہیں۔ دادا ابو مر گئے تھے کیونکہ بہت بوڑھے تھے، والد صاحب بھی مر گئے تھے کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، میں تو جوان ہوں، جوان کو موت نہیں آتی۔ جو انسان موت سے غافل ہوتا ہے وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے، اور جس کو موت یاد رہتی ہے وہ اپنے ایک ایک عمل، اپنے ایک ایک قول پر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو میری زندگی کی روٹین چل رہی ہے، یہ آخرت کے دن میرے لیے ندامت کا باعث بنے گی یا میرے لیے فائدے کا سبب بنے گی۔ ساری دنیا کے رنج، ساری دنیا کے غم، ساری دنیا کی دکھ اور تکلیفوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو موت کی تکلیف دنیا کے ہر غم سے بھاری ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختیاں حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ آ پہنچی۔ یہاں حق سے مراد برزخ کی حقیقت، اگلے جہان کی حقیقت۔ موت کی سختی بڑی شدید ہے، اور جب موت کی سختی اس کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اگلے جہان کا یقین انسان کے دل میں بیٹھتا ہے۔ مالک عز و جل دوسرے مقام پہ بیان فرماتا ہے كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ ایک لمحہ آنے والا ہے آپ پر اور مجھ پر اور پوری کائنات پر، پوری کائنات پر وہ لمحہ موت کا، فنا کا لمحہ آنے والا۔ نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ فرشتے رہیں گے، نہ یہ جنات رہیں گے، نہ یہ انسان رہیں گے۔ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، اس جہاں میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی موت سے بچا ہوا ہے، جس کو موت نہیں آنی، وہ عرش والا اللہ۔ انسان مریں گے، یہ زمین برباد ہوگی، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہ فرشتے مریں گے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کی موت بھی واقع ہوگی، جبرائیل کو موت آئے گی، اور آخر میں موت کا فرشتہ بچے گا اور عرش والا اللہ بچے گا۔ مالک پوچھے گا کون بچا ہے؟ حالانکہ اللہ سب جانتا۔ وہ کہے گا اللہ، ایک تیری ذات اور ایک تیرا یہ بندہ۔ مالک کہتا ہے اس کو بھی حکم دے گا کہ تو بھی مر جا۔ وہ فرشتہ جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، بالآخر اس کو بھی موت آئے گی۔ میرا اللہ اعلان فرمائے گا این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض۔ زمین کے بادشاہ، زمین کے وڈیرے، زمین کے چودھری کہاں ہیں؟
کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی میرا ساتھی اور ساجی، میری بادشاہت میں شریک، میرے ملک میں شریک کوئی ہے تو آئے۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہو تو دے۔ مالک خود جواب، مالک خود فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے، اللہ کی صفات اللہ کی مخلوقات میں بانٹی، لیکن ایک گھڑی ایسے آنے والی ہے جس دن کوئی اس دھرتی پہ نہیں رہے گا، مالک عز و جل تنہا ہوگا اور فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ آج قہر والے رب کی بادشاہ، یہ لمحہ جب آنا ہے قرآن منظر پیش کر رہا ہے کہ اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ جب یہ موت کا لمحہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اب اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، اس وقت پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تکلیف پے در پے تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی جان نکال لی جاتی ہے۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موت کی تیاری کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کر رکھا؟ جس موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ نبی بچے، نہ علی بچے، نہ ولی بچے، نہ نیک بچے، نہ برا بچے، اس کا ذائقہ سب نے چکھنا۔ موت ایک ایسا شراب، ایک ایسا جام ہے جس کو سب نے پینا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے۔ لوگوں کے جنازوں کا اعلان سننے والوں، فلاں ابن فلاں مر گیا، آج تم کسی کے جنازے کا اعلان سنتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کا اعلان سنتے۔ آج تم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے ہو، کل کوئی تمہارے جنازے کو کندھا دے گا۔ آج تم کسی کو کفن دیتے ہو، کل کوئی تمہیں کفن دے گا۔ آج تم کسی کو قبر میں اتارتے ہو، کل کوئی تمہیں اتارے گا۔ آج تم کسی کے یتیم کے آنسو صاف کرتے ہو، کل تمہارے یتیموں کو بھی کوئی چپ کرائے گا۔ اس موت نے آنا ہے، اس موت کی سختی بڑی شدید ہے، اس موت سے بچ کوئی نہیں سکتا، اس موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ مرتے نہیں ہیں، بس پردہ ہی کرتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، یہاں سے وہاں منتقل ہوتے ہیں، جانتے سارا کچھ۔ مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا، غسل دیا، کفن دیا، قبر میں اتارا، چپ کر کے پڑا رہا، جب قبر میں رکھا تو اس نے انگوٹھا پکڑ لیا۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ نبی بچ سکے، نہ ولی بچ سکے، نہ نیک بچ سکے، نہ بد بچ سکے، نہ انسان بچ سکے، نہ فرشتے بچ سکے، نہ جنات بچ سکے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کی تکلیف بڑی ہی شدید ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ اس کے لیے تیاری کر لیجئے، اس کے لیے اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کے بارے میں غور کر لیجئے۔ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں، کیا اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کا کچھ حصہ میں نے رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو یاد کیا کرو۔ لذتوں کو توڑ دینے والی کیا معنی؟ ایک بندے نے شادی کی ہے، نئی نویلی دلہن اس کے پاس ہے، اور موت کی تکلیف شروع ہو جائے، شادی کی لذتیں باقی بچے گی؟ اس نے نئی گاڑی ابھی شو روم سے لے کر آیا ہے اور موت کی تکلیفیں اترنی شروع ہو جائیں، وہ نئی گاڑی کی لذت باقی رہے گی؟ نیا مکان بنایا ہے، ابھی شفٹ ہوا ہے، اور اس کے اوپر موت کی تکلیفیں سٹارٹ ہو جائیں، اس مکان کی لذت باقی رہے گی؟